آرٹ اور لٹریچر میں پاکستان میں بہت کم کام ہو رہا ہے اسپورٹس کے اوپر. تو آپ کرکٹ کے علاوہ دیکھیں کام نہیں ہو رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریپبلک پالیسی ہے وہ آرٹ اور لٹریچر میں کام کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت جتنے بھی یعنی میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جتنے بھی چینلز ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے سارے سبجیکٹس کو کور کر رہا ہے. تو یہ یعنی ایک اسپیشلٹی ہے ریپبلک پالیسی کی. اور پھر یہ ایک ایسا موضوع ہے آرٹ لٹریچر اور یہ جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لطیف جذبات موجود ہوتے ہیں. میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، اس کے جو بنیادی یعنی نوعیت کے جو کام سمجھ میں آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلا انفارم کرنا، ایجوکیٹ کرنا، انٹرٹین کرنا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے، شاید آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں، کہ جیسے یہ تیسرا کام کر رہا ہے انٹرٹین کرنے والا. اور جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مونیٹری بینیفٹس زیادہ ہیں. چاہے وین یو ٹاک الیکٹرانک میڈیا تو بیسکلی اٹ از اے سیٹ میڈیا، اینڈ وین یو کم ٹو سوشل میڈیا تو بیسکلی اٹ از اے مونوٹائزڈ میڈیا کہ مونوٹائزیشن ہے، دوسری چیزیں ہیں. تو اس میں جو ایک سوسائٹی کے اور ریاست کے بنیادی تھیمز ہیں وہ اس لحاظ سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے ہیں جس لحاظ سے ہمیں. بالکل صحیح. آپ یہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے جو چینلز ہیں سارے کے سارے ماؤتھ پیس بن کے رہ گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے. حالانکہ باہر جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ ٹائم خریدتے ہیں ٹی وی چینل سے کہ ہمیں آپ ٹائم دیجئے، ہم اپنی کو بات کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے ہمارے ورکرز تک پہنچ سکے. جبکہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ مرے جا رہے ہیں پولیٹیشنز سے بات کرنے کے لیے. وہ جو بھی کہے جا رہے ہیں اسے لائیو آن ہے. اچھا آپ کسی بھی ریسرچر سے کویشچن پوچھیں، یا جو بچے ریسرچ کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، یا دوسرے ایون کمپیٹیٹیو ایگزامس کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ٹی وی کا کون سا چینل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں کہ ہم کوئی چینل نہیں دیکھتے. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون سے یوٹیوبرس کون سے دیکھتے ہیں جہاں سے انہوں نے کچھ لرن کرنا ہے. دیکھیے ہمارے اس وقت جتنے بھی کرنٹ اینکرز ہیں جو مختلف چینلز کے اندر کام کر رہے ہیں اور پرائم ٹائم کے اندر ان کے شو ہوتے ہیں، ان کے پروگرامز کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، مونوٹنس ہے. پولیٹکس کے اوپر سارے پروگرام ہیں، گورننس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، لٹریچر کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، اکانومی کے اوپر بالکل کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس کی ڈائنامکس. چلیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے آپ نے. سوال شیخ صاحب آپ سے ہی ہے. اب پاکستان کے 5 ٹاپ ٹی وی اینکرس لیں. میرا آپ سے کویشچن ہے، کیا وہ گورننس کے اوپر پروگرام کر سکتے ہیں، کوالٹی پروگرام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. چلیں ریفارمز کے اوپر کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، سول سروسز ریفارمز کے اوپر؟ بالکل نہیں کر سکتے. اچھا سوسائٹی کے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر کوالٹی، سوشل ایشوز کے اوپر ایک بھی پروگرام نہیں کرتے ہیں. فیملی لاز کے اوپر کریں گے پروگرامز، کانسٹیٹیوشن کے اوپر کر سکتے ہیں. اچھا وہ ایک پروگرام کرتے ہیں صرف، وہ پولیٹیکل نیریٹو یا پولیٹیکل نیریشن بیان کرتے ہیں. وہ تو کوئی اسکل نہیں ہے. وہ تو آپ گاؤں میں بھی چلے جائیں تو پولیٹیکلی پیپل آر ویری وائز ناؤ. جی شیخ صاحب ذرا یہ جو آپ نے کورس ڈیزائن کیا ہے، ایڈوانس اسکلز فار اینکر پرسنز، پوڈ کاسٹرز اینڈ پریزنٹرز، وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ اگر میں نے کورس جوائن کرنا ہو، وائی شوڈ آئی جوائن اٹ؟ بالکل آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کورس کو جوائن کریں، کیونکہ آپ کے اندر یعنی یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں. لیکن آپ باہر مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو اردو میں بات کرنی نہیں آتی، آپ کا تلفظ اس طرح نہیں ہے، آپ اردو میں زیادہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، پھر جب آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں پھر آپ انگریزی کے لفظ اس میں لے کے آتے ہیں. تو اردو کا تلفظ اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں روانی لانے کی ضرورت ہے، فکرے جو سٹرکچر ہے ان کی ساخت بہتر کرنے کی ہے، اور وہ اپیلنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ مینس کہ جو لنگوسٹک سکلز ہیں وہ مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کو لنگوسٹک جو آپ کی کمیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کہ آپ تلفظ بہتر کر سکتے ہیں، سینٹینس اسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں، اسٹیسس پازز بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنا لب و لہجہ بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ اپنی گفتگو کو مرکب و سجا بنانے کے لیے اب آڈینس بھی تو دیکھیں نا، آپ ظاہر آڈینس کے اس طرح تو پاکستان میں جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں یا پوڈ کاسٹرز ہیں تو وہ تو ایسی بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر جینون کام ہو ہی نہیں رہا. پاکستان کے اندر تو سارے کے سارے جتنے بھی یعنی اس وقت. شیخ صاحب آپ اس فیلڈ میں ہیں،
آپ 2002-3 سے دیکھیں کوئی ایسا پروگرام جو آپ کو یاد ہو جو آپ نے اس میں سیکھا ہو؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی پروگرام یاد کوئی نہیں. اکانومی سیکھی ہو، گورننس سیکھی نو ہو، نو نو انٹرنیشنل ریلیشنس پہ بڑی اچھی بات ہو، ایون پالیٹکس کی بڑی اچھی بات ہو؟ نو نو ایسا کوئی پروگرام نہیں. تو اٹ مینس کہ جو ہمارے کنٹینٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک ظاہر لنگوسٹک سکلز آپ سیکھ لیں گے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی فاؤنڈیشنل نالج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. فاؤنڈیشنل نالج کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ ظاہر اس میں آپ کا تھنک ٹینک بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، انہوں نے 10 لیکچرز اس لحاظ سے تیار کیے ہیں، گورننس کے اوپر، اکانومی کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر. دیکھیے، فاؤنڈیشن جو نالج ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلا تو کام یہی کریں گے کہ بھئی جس موضوع کے اوپر، جس سبجیکٹ کے اوپر آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس کی جو بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کر دو، اس کا بیسک علم تو آپ لے لو. اچھا، جو ہارون صاحب نے یہ ریسرچ کروائی ہے اس میں انہوں نے جو ہمارے ٹی وی پروگرامز اور ایون پوڈ کاسٹ اور ان کے بارے میں بات کی، وچ ریلیٹ ٹو پالیٹکس، جو ہماری پولیٹیکل لائف کے بارے میں، اس میں 80% پروگرامز پولیٹیکل کمنٹیٹر، جیسے کمنٹیٹرز نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں، اور کمنٹری اس میں ہو رہی ہوتی ہے، آج یہ ہوا، آج وہ عدالت گیا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے یہ کر دیا. ایون پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر، پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اوپر، پولیٹیکل نیریٹیوز کے اوپر، وچ از دی ایزیسٹ پارٹ آف گورننس. اب گورننس کی جو دوسری چیزیں ہیں، لیجسلیشن، ایگزیکٹو، بیوروکریسی، سول سروسز، جوڈیشری، کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کبھی. اب گورننس کا ایک پورا جو کانسیپٹ ہے اس میں تو ہماری کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. یہ سارے اچھوت موضوعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اینکرز ہیں ان کی ایک خاص حد ہے، اور پھر وہ عوام کے ٹیسٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ بکتا کیا ہے، پسند کیا کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی کیونکہ طرح ہمارے کا میڈیا مسالہ میں بیچ. کبھی گورننس کے اوپر بات نہیں ہوئی، اس لیے ہمارا جو الیکٹریٹ ہے وہ بھی گورننس کے اوپر ووٹ کاسٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو ظاہر ہے جب تک مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ دے شوڈ بی ٹیلنگ پیپل، دے شوڈ بی ایجوکیٹنگ پیپل، تو انہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس میں پھر فاؤنڈیشن نالج ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، اے آئی سکلز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے بڑا اچھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اف وی ڈو جوائن دیز کورسز تو وی وڈ بی گڈ پریزنٹر. اور جو بگنرز ہیں، دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس، بیکاز ہارون صاحب بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ریپبلک پالیسی بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتا ہے. تو جو بگنرز ہیں، جو ایک اچھا پوڈ کاسٹر بننا چاہتا ہے، ایک اچھا یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے اس کو؟ میں اس کے لیے یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ریپبلک پالیسی کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کے ایڈمیشن لیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنا کانٹینٹ بہتر کریں، اپنی پریزنٹیشن سکلز بہتر کریں، سیکھیں کس طرح سے پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے، سیکھیں. اینڈ یو ول بی ڈوئنگ آل دس. یس آف کورس. اس سے ہٹ کے آپ چھوڑ دیں اس کو، یہ پوڈ کاسٹ اور یہ ڈیجیٹل میڈیا اور وغیرہ وغیرہ. آپ یعنی معاشرت کو لے لیجیے، ہم کس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اسی شخص کو جو اچھی بات کرتا ہے، جس کے پاس ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے، اپنی بات کہنے کا اسے ایک طریقہ آتا ہے، تو اسی کو ہم پسند کرتے ہیں، اسی کو سننا. کہ جو آپ کے اسکل ایویٹ کے یہ جو 3 کورسز ہیں، یہ کب سے اس کے ایڈمیشن اوپن ہے؟ 1 اگست سے. 1 اگست 2024 سے. آپ جو انیشیٹو ہے ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کا، وہ skillaway.republicpolicy.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ کون سے کورسز آفر ہیں. بیسکلی یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک انیشیٹو ہے، اور سکلز پہ اس کا فوکس ہے کہ ہمیں اپنی سکلز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کے بارے میں بات کریں گے. اس کے جو مختلف ہمارے انیشیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. ریپبلک پالیسی ریویمپ اپنے آپ کو کرنے جا رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلک پالیسی کی ایک میڈیا فرم ہے جس میں ڈیلی انگلش اردو نیوز پیپرز، منتھلی انگلش اردو میگزینز، ریپبلک پالیسی کا اپنا یوٹیوب چینلز ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سرویز، ڈفرینٹ ریسرچز، رپورٹس جو ہیں وہ ریپبلک پالیسی میڈیا فرم جنریٹ کرتی ہے. اس کے بعد ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن ہے جو بنیادی طور پہ گورننس، ریفارمز، پالیٹکس، ہیومن رائٹس، اکانومی، اس کے اوپر کام کرتی ہے. ریپبلک پالیسی کا جو تیسرا انیشیٹو ہے وہ اسکل ایویٹ ہے، کیونکہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کا بنیادی تھیم سکلز ہے. ریپبلک پالیسی اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے کہ پاکستان شوڈ بی اے اسکلڈ نیشن، پاکستان شوڈ بی اے ڈیجیٹل نیشن. تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ریپبلک پالیسی جو ہے وہ ایک کنسلٹنسی فرم بھی ہے جو مشاورت کے نام سے کام کرتی ہے.
تو آج ہمارے ساتھ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کے، جو یہ چاروں انیشیٹیوز دیکھتے ہیں، ہارون اسد، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہارون کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ۔ جی، اور ہمارے ساتھ رمضان شیخ صاحب ہیں، جو آرٹ، لٹریچر اور جو سپورٹس کے ہمارے تھیم ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا ٹھیک بہت ٹھاک شکریہ، آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا بڑا سیٹ اپ اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے لانچ کیا اور آپ اس کو ریویمپ کرنے جا رہے ہیں۔ میں تو اس کا جو بھی ایجنڈا ہے اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوں۔ مبارکباد تو پھر ہارون کی بنتی ہے، انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ میں گورننس پہ کام کرتا ہوں، آپ آرٹ اور لٹریچر پہ کام کرتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اب ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک میں آرٹ اور لٹریچر کے اوپر بھی بہت کام ہوتا ہے، بڑی ریسرچز ہوتی ہے، میوزک ہے، فکشن ہے، پوئٹری ہے، پروڈکشن ہے، آرٹ آف پریزنٹیشن ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ آرٹ اور لٹریچر میں پاکستان میں بہت کم کام ہو رہا ہے، اسپورٹس کے اوپر تو آپ کرکٹ کے علاوہ دیکھیں کام نہیں ہو رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریپبلک پالیسی ہے وہ آرٹ اور لٹریچر میں کام کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، اس وقت جتنے بھی یعنی میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی چینلز ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے سارے سبجیکٹس کو کور کر رہا ہے۔ تو یہ یعنی ایک اسپیشلٹی ہے ریپبلک پالیسی کی، اور پھر یہ ایک ایسا موضوع ہے آرٹ، لٹریچر، اور یہ جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لطیف جذبات موجود ہوتے ہیں۔ ایک ریڑھی جا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی گانا لگا ہوا ہے، آپ یقین کیجیے جتنے لوگ پاس سے گزرتے ہیں وہ سارے انجوائے کرتے ہیں، اور جب تک یعنی اس کی رینج سے دور نہیں نکل جاتے۔ بلکہ میں اگر اپنی بات کروں، میں کہیں بھی گانا سنتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ دیر اس کی رینج میں رہوں تاکہ وہ میں اس گانے کو سن سکوں۔ کیونکہ لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے لیے، پھر ظاہر ہے سوسائٹی ریاست ڈیولپ کرتی ہے، ریاست کے انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرتی ہے، اور پاکستان میں لٹریچر کو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہمارا لٹریری سین ہے، بلکہ اس کو ہم تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں، جو ہمارا میوزک ہے، ہماری جو فلم انڈسٹری ہے، ہمارے جو ڈرامہ ہے، یہ جو موڈس ہیں ہمارے لٹریچر کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے، آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، آف کورس جس طرح سے کہ جتنے بھی شعبے ہیں سب میں ڈیکلائن آیا ہوا ہے، تو ایک طرح سے ڈیکلائن تو ہے۔ چاہے آپ کتاب کو لے لیجیے، اچھی کتاب نہیں لکھی جا رہی، اچھی کہانی سامنے نہیں آ رہی، اچھے ناول سامنے نہیں آ رہے، شاعری کا معیار گرا ہوا ہے، میوزک اس طرح سے پروڈیوس نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح سے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ہمارے پاس اچھے نغمہ نگار تھے، اچھے میوزیشین تھے اور اچھے گانے والے تھے، اب اس حوالے سے بھی ایک طرح سے قحط ہے، اور اسی طرح سے باقی اس کے جتنے اصناف۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ایک اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی زبان میں تو آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کا جو ایکسنٹ ہے، آپ کی اس زبان پہ گرپ ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ کو بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب لوگ آپ کو دیکھتے ہوں۔ تو اگر آپ اردو لینگویج کو بھی دیکھیں تو آپ جب مختلف ڈائلاگس میں دیکھتے ہیں، اس سے فلمز میں، ڈراماز میں، ایون اینکر پرسنز ہیں، تو جو ایک لینگویج کی کمانڈ ہے اس زبان کی، کیونکہ اگر اردو میں پروگرام ہو رہا ہو تو وہ اس لحاظ سے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے اس کے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ کتاب سے دور ہو گئے ہیں، اور پھر آج کل چونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے تو موبائل کے اوپر وہ ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں وہ انگلیوں کی مدد سے ٹائپ کیے جا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس سے بھی آگے کام چلا گیا ہے کہ آپ بول دیں، موبائل کے اندر ایسی آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو ٹائپ کر لیتی ہے، تو وہ ایک تو لکھنا پڑھنا وہ سارے کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور کتاب سے تعلق ختم ہو گیا ہے، لوگ حتیٰ کہ اخبار بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ ایک ایکٹیویٹی جس سے کہ ہم اپنی زبان کو بہتر کر سکتے تھے وہ تقریباً ختم ہو گئی، تو پھر ایک جو ذریعہ وہی نہیں رہا، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ ہماری۔ اچھا، آپ کے خیال میں جو اینکر پرسنز ہیں، کومنٹیٹرز ہیں، پوڈ کاسٹرز ہیں، پریزنٹرز ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے اچھی زبان دانی کا استعمال؟ بے حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرح سے خاموش دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سنیں، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود انہیں بہت زیادہ امپروو کرنے کی گنجائش ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ان کے آپ تلفظ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے، ان کا لب و لہجہ، ان کا ایکسنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کو بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے، ان کی پریزنٹیشن سکلز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں
اس کے علاوہ ان اینکرس کے لیے بھی کتاب پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی اسکالر کے لیے، ٹیچر کے لیے. اچھا، اس کی ہم آپ ظاہر ہے وہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اب جو بھی آپ نے پروگرامز کرنے ہیں تو اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ایک اینکر پرسن کو گورننس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب گورننس کی جتنی بھی شاخیں ہیں، لیجسلیشن ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری، یا ایک جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو ورکنگ سسٹم ہے پبلک سیکٹر کا، اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو سول سروسز بیوروکریسی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کو ہیومن رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لاز کا پتہ ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہونا چاہیے، بیسک اکانومی کے فنڈامنٹلز کا پتہ ہونا چاہیے. ہیومن رائٹس کے علاوہ آرٹ، لٹریچر، اسپورٹس، ریفارمز، فیڈرلزم. مینس کہ جب تک ان کے پاس فاؤنڈیشنل نالج نہیں ہوگا تو جتنی مرضی ان کی اچھی، یہ جو ابھی آپ نے پریزنٹیشن سکلز بھی اگر اچھی ہوں گی تو اگر فاؤنڈیشنل نالج نہیں ہوگا تو جو وہ آڈینس ہے یا جو ویورز ہیں ان کے لیے کوالٹی پروگرامز وہ پھر کر سکیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکیں کوالٹی پروگرام. آپ دیکھیے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جتنے بھی اینکرس موجود ہیں تو پاپولر یا ہٹ وہی ہیں جن کے پاس بنیادی نالج ہے اپنے شعبے کے بارے میں یا اس شعبے کے بارے میں جس. اچھا، ویسے جو ہماری ریسرچ ہے وہ اس کے برعکس کہتی ہے کہ پاکستان میں پاپولر وہ ہیں جو دے آر گوئنگ ود دی ٹائڈ. اور ٹائڈ جو ہے وہ ایون اس کے اوپر بھی بڑا کریٹیسزم ہے کہ ایک یہ بھی کریٹیسزم ہے کہ جو ویور کا برین ہے، لوگ اب اسے ٹریش سے تشبیہ دینے لگ گئے ہیں کہ وہ اٹس لائک اے ٹریش، تو اس میں آپ پھینکتے جائیں گے تو وہ لینے لگ جائے گا. یہ بڑا ہارش کریٹیسزم ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کے ویورز زیادہ ہیں تو یو آر اے سکسیزفل اینکر پرسن. نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے بالکل، کیونکہ رائے جو میٹر کرے گی وہ انہی لوگوں کی میٹر کرے گی جو پڑھے لکھے ہیں صحیح معنوں میں، جو مستند ہیں، جو کہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں. بہت سارے معاملات میں پاکستان کی عوام کی جو رائے ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی، اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنی عوام کی جو ذہنی سطح ہے اسے ایلیویٹ ہی نہیں کیا. تو پھر یعنی ایک ایسا شہری جو کہ حالات کو نہیں سمجھتا، جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں ان کو نہیں سمجھتا، اس کے یعنی بغیر جب اس کی کسی بھی موضوع کے حوالے سے، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے. اچھا، میرا ایک آپ سے کویشچن ہے کہ جب سے ایک پیپل کال اٹ رینیسانس یا ایک مشرف رجیم کے بعد سے میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اب تو سوشل میڈیا ہے، بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو سوسائٹی میں اس کی کنٹریبیوشن ہے اویئرنیس کے لحاظ سے، چاہے ہم لاس کی بات کریں، کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، گورننس کی بات کریں، اکانومی کی بات کریں، ٹو بی اے بیٹر سٹیزن. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. دیکھیے جو میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، اس کے جو بنیادی یعنی نوعیت کے جو کام سمجھ میں آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلا انفارم کرنا، ایجوکیٹ کرنا، انٹرٹین کرنا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے، شاید آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں، کہ جیسے یہ تیسرا کام کر رہا ہے انٹرٹین کرنے والا، اور جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مونیٹری بینیفٹس زیادہ ہیں. چاہے وین یو ٹاک الیکٹرانک میڈیا تو بیسکلی اٹ از اے سیٹ میڈیا، اینڈ وین یو کم ٹو سوشل میڈیا تو بیسکلی اٹ از اے مونوٹائزڈ میڈیا کہ مونوٹائزیشن ہے، دوسری چیزیں ہیں. تو اس میں جو ایک سوسائٹی کے اور ریاست کے بنیادی تھیمز ہیں وہ اس لحاظ سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے ہیں جس لحاظ سے ہمیں. بالکل صحیح. آپ یہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے جو چینلز ہیں سارے کے سارے ماؤتھ پیس بن کے رہ گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے. حالانکہ باہر جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ ٹائم خریدتے ہیں ٹی وی چینل سے کہ ہمیں آپ ٹائم دیجئے، ہم اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے ہمارے ورکرز تک پہنچ سکے. جبکہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ مرے جا رہے ہیں پولیٹیشنز سے بات کرنے کے لیے. وہ جو بھی کہے جا رہے ہیں اسے لائیو آن. اچھا، آپ کسی بھی ریسرچرز سے کویشچن پوچھیں یا جو بچے ریسرچ کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں یا دوسرے ایون کمپیٹیٹیو ایگزامس کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ٹی وی کا کون سا چینل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں کہ ہم کوئی چینل نہیں دیکھتے. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون سے یوٹیوبرس کون سے دیکھتے ہیں جہاں سے انہوں نے کچھ لرن کرنا ہے، تو یو ول بی شاک ٹو لسن ٹو دیئر آنسرس. وہ تو کہیں گے کہ ہمارا جو سورس ہے وہ شاید کچھ یونیورسٹیز ہیں، کچھ تھنک ٹینکس ہیں یا کچھ ایک دو پرنٹ میڈیا کے نیوز پیپرز کا نام لیں گے. تو آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو کانٹینٹ آن ایئر کیا جاتا ہے وہ کرسپی نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سرٹن یعنی اس کو لمیٹیشنز ہیں، اور ان کو اس کے اندر رہ کر وہ اس کو آن ایئر کرنا پڑتا ہے. جبکہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتہ ہے شوتر بے مہار ہے، جو کچھ مرضی کہیے اس کے یعنی اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی فیکٹس اور فگرس آپ لوگ ڈیک آؤٹ کر کے نہیں لاتے ہیں، تو پھر آپ جو بھی کہہ دیجیے اچھا برا تو لوگ پسند کرتے ہیں. عامیانہ پن بیسکلی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو وہ تو عامیانہ پن سوشل وہ میڈیا تو کے آپ جو اوپر فیڈ کریں گے، جو آپ کا ویور ہے آہستہ آہستہ وہ اس کو ایبسارب کرتا جائے گا، اور وہ اس کے سٹینڈرڈز اس کے لحاظ سے اگر میڈیا پہ بہت اچھا کنٹینٹ دیا جائے تو پھر ظاہر ہے اسٹینڈرڈس امپروو ہوں گے. تو ظاہر انٹرٹینمنٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فاؤنڈیشنل نالج یا جو ریاست کا اسٹیٹ کرافٹ ہے، کیونکہ وی آل ٹائم وی ٹاک پولیٹیکل تھنگس آل ٹائمس، پھر ہمارے سوشل ایشوز ہیں، پھر ہمارے انٹرٹینمنٹس ہیں، اسپورٹس ہیں، دیر آر سو مینی نیشنل لائف کے بہت سے پارٹس ہیں، ان کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. جی ہارون، کیا حال ہے آپ کا؟ ویری ینگ پرسن ایٹ اے ویری اسٹرانگ پوزیشن، تو آپ نے بڑا کام کیا ہے. اسکلیویٹ کیا ہے؟ سر اسکلیویٹ بیسیکلی ریپبلک پالیسی جو ہمارا تھنک ٹینک ہے اس کی ایک آپ کے آف شوٹ ہے، یا پھر آپ اس کو دیکھیں ایز ایک سبسیڈری ہے تھنک ٹینک کی. تھنک ٹینک بیسیکلی ایکٹس ایز اے فیڈر، وہ بتاتا ہے آپ کو تھرو اسٹڈیز کہ پاکستان میں کس اسکل کی کمی ہے، کون سی اسکل آنے والے دنوں میں زیادہ ان ڈیمانڈ ہوگی، اور کیا چیزیں ہیں جو ہے لرن کرنی چاہیے. تو اس بیس پہ اسکلیویٹ وہ پلیٹ فارم ہے جو اسپیشلسٹ کے ساتھ مل کے وہ اسکلز جو تھنک ٹینک آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان کو ٹیچ کرتا ہے. اچھا ہارون صاحب، اس سے پہلے بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں 25 ایریاز نیشنل لائف کے، اور اس کے اوپر آپ کی سیکٹورل ریسرچز اور اسٹڈیز ہیں، اور اسی کو پھر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنے نیوز پیپرز کے ذریعے، اپنے میگزینس کے ذریعے، اپنے یوٹیوبس کے ذریعے. تو جو آپ کے تھیمز ہیں وہ عموماً اس لحاظ سے سنے نہیں جاتے، پڑھے تو کافی جاتے ہیں، لیکن اس کی ایک خاص آڈینس ہے. آپ اس کے علاوہ سروے فرم بھی ہیں، اپنے سرویز بھی اکثر کرتے رہتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کرتے رہتے ہیں. تو اسکلس کے اوپر بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے ابھی، بلکہ آپ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی کام کر رہی ہے کہ اسکلس میٹر مور دین ڈگریز. اس میں آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، جو آپ کا ایک پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ بلڈ کیا ہے کہ آپ 5 ملین لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ دے شوڈ ہیو اسکلس. اب اسکلز اور ایلیویشن، یہ آپ کا ہی آئیڈیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو اپ اسکلنگ کا پروگرام ہے وہ کیا جائے. بیسکلی یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اپ اسکلنگ کا انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، آپ جو آپ کا اپ اسکلنگ کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں آپ کون سی اسکلس کو اپ اسکل کریں؟ بیسیکلی سر ہم نے کافی ساری اسکلز جو ہے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں جن پہ آبویسلی کورس ڈیزائن کرنا، اس کو ایک اسٹیج پہ اس کو سرٹن کوالٹی پہ لے کے آنا کہ وہ باقی جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کو اس لیول پہ ان کی اسکلز اپ گریڈ کر دے کہ وہ مارکیٹ ریڈی ہوں. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کچھ ایسے کورسز جن کے پاس آلریڈی ہمارے پاس ایکسپرٹیز تھی، اور جو ہے تو انیشیلی ہم اسٹارٹ کریں گے 3 کورسز کے ساتھ، جس میں سب سے پہلے ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار پروفیشنلز. اچھا، یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اے آئی فار ایڈمنسٹریٹرز پروفیشنلز، اٹس ویری امپورٹنٹ. پاکستان شوڈ امبریس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور اس میں خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن پہ. تو یہ آپ کا کورس میں نے دیکھا ہے، اٹس اے ونڈرفل کورس کہ اس میں جتنے بھی پبلک سیکٹر کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، چاہے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، سیکریٹریز ہیں، ڈپٹی سیکریٹریز ہیں، پروفیشنلز ہیں، چاہے لائرز ہیں، ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ایجوکیشن کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، وہ اس سے بڑا لرن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈیٹا کے بارے میں، ڈیٹا ریکارڈ مینجمنٹ کے بارے میں، اے آئی ٹولس یوز کرنا، پھر ڈرافٹنگ، پھر ریسرچ، اور جو ایڈمنسٹریشن کے ڈفرنٹ ڈیمانڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اے آئی کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ویل اگر آپ اس کو دیکھیں، اوبویسلی یہ بہت ایک ٹرانسفارمیٹیو سی چیز ہے، اسپیشلی جب سے جنریٹیو اے آئی جو ہے وہ تھوڑا سا مین اسٹریم میں ہے. تو ایڈمنسٹریٹرز یا آپ کہہ لیں جو پروفیشنلز ہیں، ان کے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک تھوڑا سا کلچر ہے، نوٹ لکھوا دیا، ڈرافٹنگ چلتی رہتی ہے. ہمارے پاس جو اسپیشلی پبلک سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو نچلے لیول کا اسٹاف ہے جو اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی ایک ایڈمنسٹریٹر کو، یا آپ دیکھیں ایک ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ 4-5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ایک ڈرافٹنگ والا الگ ہے، کمپیوٹر والا الگ ہے. اگر آپ اس کو ایک بڑے براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ اسٹیٹ کے لیے بھی ایک بہت برڈن ہے.
ہمیں پروڈکٹیو لوگ چاہیے, گورنمنٹ کو لین کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سینس میں جو آپ اگر اس کو ایسے دیکھیں, جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا پروفیشنلز ہیں وہ کافی حد تک خود کفیل ہو جائیں گے, ان کی ڈپینڈنس کم ہو جائے گی. اچھا, اب بہت سے پاکستان میں جو پروفیشنلز ہیں, پبلک سیکٹر ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جو بھی ہیں, ان کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے. سمریز لکھنا, رپورٹس تیار کرنا, کمپیریزن کرنا. اب جو ان کا ایک کمیونیکیشنل پارٹ ہے, چاہے لکھنے میں چاہے بولنے میں, اے آئی اس کو بڑا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھیں کہ آج کے دور میں جب اسپیشلی جنریٹیو اے آئی اب ایک مین اسٹریم اس میں آ گیا ہے, تو اس کے بعد یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ آدھا گھنٹہ, ایون آدھا گھنٹہ بھی لگا کے, 8 گھنٹے کے اگر ڈیلی ورک کی وہ ہے تو آدھا گھنٹہ لگا کے وہ ایک سمری بنا رہے ہیں, ایک لیٹر بنا رہے ہیں. اٹ شوڈ بی ڈن ود ان 5 منٹس. وہ وائس نوٹ کے تھرو اس کو بتا دیں, انسٹرکشنز دے دیں کس پیٹرن پہ بنانا ہے, اور جب آپ کو بنا دیں اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیں, اس کو فائن ٹیون کر لیں, اس کو بنا. پھر ظاہر ایڈمنسٹریٹرز کے لیے ڈیٹا لٹریسی, ڈیٹا مینجمنٹ, پھر ریلائنسز, لیگل ریلائنسز بہت ضروری ہیں, اور اے آئی کین ہیلپ آؤٹ, کیونکہ وہ ایک پورا آپ کو ایک سپورٹ فراہم کرتا ہے. آپ کے لیے لکھنا, ریلائنسز لینا اور ایک ڈیٹا کوالٹی چیکس لگانا آسان ہوگا. تو وہ آپ کورس کر رہے ہیں, وہ آپ 1 سپٹمبر 2024 سے اس کو لانچ کرنا ہے. تو اس کے ساتھ پھر ایک آپ بیسکلی آپ نے 3 سکلز جو ہیں نا اٹھائی ہیں, ایک اے آئی فار ایڈمنسٹریٹرز, ایک ایسے اور پریسی رائٹنگ, اور ایک ایڈوانس سکلز فار اینکر پرسنز, پوڈ کاسٹرز اینڈ پریزنٹرز. وائی پریسی اینڈ ایسے سکلز؟ سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی. ایک تو اوبیسلی تھوڑا سا اس کا بنیادی ایک ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ادارے میں لوگ ہیں وہ پڑھنے اور لکھنے سے کافی تعلق رکھتا ہے. تو ایک جو ہمارے کمپیٹیو ایگزام کا لینڈسکیپ ہے اس میں کافی لوگ انٹرسٹ ہیں, جو ہمیں دیکھتے ہیں, ریگولرلی پڑھتے ہیں, ہمارے نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں, ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو وہ ہمارے سے جڑے ہوئے. ایک اوبیسلی ایک سارٹ آف کمیونٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس یہ اسکلز ہیں آلریڈی. تو یہ لکھنا پروفیشنل, مطلب پروجیکٹس کرتے ہیں, پروجیکٹ پرپوزلز ہیں, پروجیکٹس کی پھر فائنڈنگز ہیں, رپورٹس ہیں. دنیا میں ابھی بھی جو ٹاپ 10 سکلز ہیں اس میں سب سے اوپر ابھی بھی رائٹنگ اسکل ہے. یو کانٹ رائٹ, نہ آپ اچھے انجینئر بن سکتے ہیں, نہ اچھے اے آئی. اگر آپ اس کورس کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ وی انکریج, ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ایک ٹاپ جو پارٹیسپینٹس ہونے چاہیے, یا جو ایک کہہ لیں آپ ہماری ٹاپ آڈینس ہے, وہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لوگ ہیں. لیکن اٹس ناٹ لمیٹڈ کہ وہ وہی لوگ نہیں, ایوری پرسن شوڈ ہیو دس اسکل ٹو رائٹ. مطلب لیٹس سے جرنلزم کے وہ بچے ہیں جو فائنل ایئر میں یا ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہیں, کالمنسٹ بننا چاہتے ہیں, رائٹر بننا چاہتے ہیں, تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو کورس ہے وچ بگنز ود دا ریفریشر آف انگلش گرامر. اس کے بعد فاؤنڈیشنل نالج, جو بیسک ہماری جیسی ایگزیکٹلی جو تھنک ٹینک کی ہماری جو تھیمز ہیں 10, جو لا, گورننس, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا, ساری جو امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے وہ تھیمز امپورٹنٹ ہوتی ہیں, یہ سمجھنے کے لیے اسٹیٹ کیسے چل رہی ہے, فنکشن کیسے کرتی ہے, وہ ہے. اس کے بعد پھر پریکٹیکل رائٹنگ کے اوپر, تو اس کی اپلیکیشن بہت واسٹ ہے. اچھا, میں نے آپ کے جتنے بھی کورسز دیکھے اس میں آپ کا جو 50% مٹیریل ہے وہ فاؤنڈیشنل نالج پہ ہے, کیونکہ آپ کا تھنک ٹینک یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فاؤنڈیشنل نالج نہیں ہے, مینز اگر آپ کے پاس اکانومی کا فاؤنڈیشنل نالج نہیں ہے تو آپ اکانومی کے اوپر نہیں لکھ سکیں گے. اگر آپ کے اوپر لیجسلیشن کا فاؤنڈیشنل نالج نہیں ہے, آپ لیجسلیشن کے اوپر نہیں لکھ سکیں گے. اگر آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹس کا فاؤنڈیشنل نالج نہیں ہے تو پھر آپ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں نہیں لکھ سکتے. تو اف یو ہیو فنڈامنٹل نالج, فاؤنڈیشنل نالج, تو دین آرٹیکل رائٹنگ کافی آسان ہے. یہ جو کورس ہے اٹ گوز بیونڈ دس ایکچولی. اگر آپ اس کو دیکھیں, ہم خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو بلائیں گے, پڑھا کے بھیج دیں گے. آپ کو نالج, انگلش لینگویج, یہ ساری چیزیں بیسکس کور کرنے کے بعد ریپبلک پالیسی ول ایکچولی پرووائڈ دا پارٹیسپینٹس کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں تھرو دیئر آرٹیکلز یا رائٹنگز, جس فارم میں بھی کرنا چاہیں اس کو ہم پبلش کریں گے. تو جو اسکلیویٹ ہے, جو آپ کا ایک اسکلیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, اس کو جو آپ کی جو کنسلٹنسی فرم مشاورت ہے اس کی بھی پوری سپورٹ ہے, تھنک ٹینک کی بھی پوری سپورٹ ہے, آرگنائزیشن کی بھی پوری سپورٹ ہے, اور جو آپ کی ایک میڈیا فرم ہے اس کی بھی پوری سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, جو آپ نے کورس ڈیزائن کیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. وہ آپ اسکلنگ کا ہے کورس, ایڈوانس اسکلز فار اینکر پرسنز, پوڈ کاسٹرز اور پریزنٹرز. تو اب جو سکسیزفل ہیں بہت سارے, جو ملینز میں جن کے ویوز ہیں, تو ان کو تو یہ اسکلز کی ضرورت نہیں ہے, دے آر ویری سکسیزفل. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہیں بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ان کو جو کامیاب نہیں ہے.
اس سے ان کا کاروبار اور چمک سکتا ہے. نہیں، ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس وقت ایک فرض کریں کہ پوڈ کاسٹر ہے، اس کے ملینز میں ویوز ہیں. اگر وہ چینج کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن تو آن ویری نیکسٹ ڈے وہ ملینز کے ان کے ویوز جو ہیں وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ویوز مل رہے تھے وہ ان کی پریزنٹیشن کی وجہ سے نہیں مل رہے تھے، وہ تو ایک پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے اور پولیٹیکل پروپیگنڈا کی وجہ سے مل رہے تھے. آپ ایسے کہہ سکتے پروپیگنڈا ہیں ختم ہوگا یا ان کی لائلٹی چینج ہوگی، لینڈسکیپ چینج ہوگا. لینڈسکیپ چینج ہوگا تو پھر وہ دھڑام سے نیچے جا کے گریں گے. تو ایسے وہ جو چیز ان کو بچا پائے گی وہ ان فاؤنڈیشنل نالج اور ان کی اپنی سکلز ہیں جو کہ ریپبلک پالیسی فراہم کر رہا ہے. ہاں، مینس کے اگر ایک جو اینکر پرسن ہے، ایک پوڈ کاسٹر ہے، وہ ہر موضوع کے اوپر، کیونکہ 10 بنیادی تھیمز ہیں ہماری نیشنل لائف کے، اب اس کے نیچے بہت سے تھیمز ہیں. تو اگر سپورٹس کی، لٹریچر کی، آرٹ کی، ہسٹری کی، انٹرنیشنل ریلیشنز کی، ڈپلومسی کی، فیڈرلزم کی، خاص طور پہ گورننس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، سول سروسز کی، اگر اس کے بارے میں اس کے پاس فاؤنڈیشن نالج ہوگا تو وہ بہت اس کے گیسٹ بھی چینج ہوتے رہیں گے. وہ اکانومسٹ کو بھی بلا سکیں گے، وہ گورننس کے ماہر کو بھی بلا سکیں گے، وہ پولیٹیکل انالسٹ کو بھی بلا سکیں گے. تو پھر ایک وائڈ ویرائٹی ہوگی. ایک سکل کے اوپر یا ایک خاص نیریٹو سکل کے اوپر آپ پرماننٹلی جو ہے وہ اپنے ویوز اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اور پھر آپ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہے اس لحاظ سے. بالکل. آپ یہ دیکھیے ہمارے اس وقت جتنے بھی کرنٹ اینکرز ہیں جو مختلف چینلز کے اندر کام کر رہے ہیں اور پرائم ٹائم کے اندر ان کے شو ہوتے ہیں، ان کے پروگرامز کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، مونوٹنس ہے. پالیٹکس کے اوپر سارے پروگرام ہیں، گورننس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، لٹریچر کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، اکانومی کے اوپر بالکل کوئی پروگرام نہیں، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس کی ڈائنامکس. چلیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے آپ نے. سوال شیخ صاحب آپ سے ہی ہے. اب پاکستان کے 5 ٹاپ ٹی وی اینکرز لیں. میرا آپ سے کویشچن ہے، کیا وہ گورننس کے اوپر پروگرام کر سکتے ہیں، کوالٹی پروگرام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. چلیں ریفارمز کے اوپر کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، سول سروسز ریفارمز کے اوپر؟ بالکل نہیں کر سکتے. اچھا، سوسائٹی کے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر کوالٹی، سوشل ایشوز کے اوپر ایک بھی پروگرام نہیں کرتے ہیں. فیملی لاز کے اوپر کریں گے پروگرامز، کانسٹیٹیوشن کے اوپر کر سکتے ہیں. اچھا، وہ ایک پروگرام کرتے ہیں صرف، وہ پولیٹیکل نیریٹو یا پولیٹیکل نیریشن بیان کرتے ہیں، وہ تو کوئی اسکل نہیں ہے. وہ تو آپ گاؤں میں بھی چلے جائیں تو پولیٹیکلی پیپل آر ویری وائز ناؤ. جی بالکل ایسی ہے. جو اس نے یہ کہا آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے، اس کی پارٹی کیا کہتی ہے، اب آگے کیا ہوگا، یہی بات ہے. مطلب دے آر کامنٹیٹرز ایکچولی، پولیٹیکل کامنٹیٹرز. اگر آپ جیسے ہم نے ظاہر ڈیٹا بھی اکٹھا کیا، جو 5 بلکہ 10 جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، جو پوڈ کاسٹرز ہیں، جو سب سے زیادہ کرتے ہیں، اگر آپ ان کا کنٹینٹ دیکھیں تو وہ بھی کنٹینٹ 2-3 چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو پولیٹیکل جو پوڈ کاسٹر یا یوٹیوبرز ہیں وہ پولیٹیکل کمنٹری کر رہے ہیں، اور جو ہمارے سوشل کچھ پوڈ کاسٹرز ہیں وہ جو سوشل بلکہ کرٹیسزم ہوتا ہے، جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں ان کو بھی وہ خاطر میں نہیں لا رہے، اور کنٹینٹ ایک خاص لحاظ پہ چلا جا رہا ہے. اور جو ہمارا انٹرٹینمنٹ ہے وہ بھی بڑی سطحی قسم کی ہے. تو بہت زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ پوڈ کاسٹر، اینکر پرسن، پریزنٹر بننا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں ہر بندہ بننا کیوں چاہتا ہے؟ دیکھیے جی، اس بات کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اینکرز ہیں وہ ایک طرح سے پریولیجڈ وہ مخلوق ہے، اور پیپل نو دیم، دے آر فیمس. لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، اور یہ وہ نشہ ہے جو بڑے بڑوں کو لگا اور اس کے بعد پھر جب اترا تو وہ پھر دنیا میں بھی نہیں رہے. تو ان کی تو یہ صورتحال ہوتی ہے. کیمرہ جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص تصویریں بنوانا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کی ویڈیو بنے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس کا فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف آئیڈیاز ہے. ایک دلچسپ بات تو میری ڈاکٹر روشینہ سلیم صاحبہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں میس کام ڈپارٹمنٹ کی، تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ جی آپ کس طرح کا اسٹاف آ رہا ہے، کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا ہے کیا نہیں. تو وہ کہتی کہ رمضان میں کیا کروں، جتنے بھی بچے بچیاں آتے ہیں سارے اینکر بننا چاہتا ہے. کوئی لکھنا نہیں چاہتا، کوئی رائٹر نہیں بننا چاہتا، کوئی رپورٹنگ نہیں کرنا چاہتا.
they want to become انہیں پتہ ہے کہ اس کے anchor. اندر مشقت زیادہ ہے, محنت بھی کرنی پڑے گی, ہاتھ بھی کچھ چلیں، نہیں آئے اب گا, کوئی جانے گا بھی نہیں. اگر آپ سب نے اینکرز بننا ہے یا پوڈ کاسٹرز بننا ہے یا پریزنٹرز بننا ہے یا یوٹیوبرز بننا ہے یا سوشل میڈیا میں آنا ہے تو پھر ان کی اسکلز اگر بہتر ہوں گی تو اٹس ناٹ بیڈ, اٹ از دیئر چوائس. دیکھیے کامیاب وہی ہے جو کہ آل راؤنڈر ہے, جو پڑھ سکتا ہے, جو لکھ سکتا ہے, اور جس کی ریسرچ ہے, جس کو تمام شعبوں کی جو بنیادی معلومات ہیں جو اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر وہ کسی پلیٹ فارم کیونکہ جو اچھا کنٹینٹ ہے, اگر وہ اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے اور اچھی پریزنٹیشن سکلز کے ساتھ, اچھا کنٹینٹ ہمیشہ سے, آپ اگر لٹریچر کی ہسٹری دیکھ لیں, جو پریزرو ہوا ہے لٹریچر وہ اچھا کنٹینٹ ہوا ہے. تو اچھا کنٹینٹ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ اچھا رہے گا, کیونکہ جیسے ہی پولیٹیکل سوشل سین چینج ہوتا ہے یا انٹرٹینمنٹ سین چینج ہوتا ہے تو اچھا کنٹینٹ ہی سروائیو کرتا ہے. دیکھیے اچھا کنٹینٹ چاہے جس بھی پروگرام کے وہ پروگرام ہٹ ہوتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے, چاہے وہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا اس کے اوپر ہے. ایک چھوٹی سی مثال, کچھ سال پہلے انڈیا کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی تھی انگریز, آپ نے بھی شاید دیکھی ہو. میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر کوئی بچہ ہو جس نے یہ فلم نہ دیکھی ہو. پاکستان کے اندر فلم ریلیز بھی نہیں ہوئی ہے. وہ یعنی میں نے دیکھی, میں نے آپ کو بتایا, آپ نے دیکھی, آپ نے آگے اس کا ذکر کیا. وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے, وہ نان کمرشل فلم ہے, کوئی بہت بڑے بڑے سیٹ نہیں لگائے گئے اس کے اندر, بہت پیسہ اس کے اوپر نہیں خرچ کیا گیا. صرف یہ کہ سٹوری اچھی ہے, ڈائلاگس اچھے ہیں اور اس کا میوزک اچھا, کنٹینٹ اس کا بہت اچھا ہے. جی شیخ صاحب, ذرا یہ جو آپ نے کورس ڈیزائن کیا ہے ایڈوانس اسکلز فار اینکر پرسنز, پوڈ کاسٹرز اینڈ پریزنٹرز, وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ اگر میں نے کورس جوائن کرنا ہو, وائی شوڈ آئی جوائن اٹ؟ بالکل آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کورس کو جوائن کریں, کیونکہ آپ کے اندر یعنی یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں, لیکن آپ باہر مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو اردو میں بات کرنے نہیں آتی, آپ کا تلفظ اس طرح نہیں ہے, آپ اردو میں زیادہ انگریزی میں بات کرتے ہیں, پھر جب آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں پھر آپ انگریزی کے لفظ اس میں لے کے آتے ہیں. تو اردو کا تلفظ اچھا کرنے کی ضرورت ہے, اس میں روانی لانے کی ضرورت ہے, فکرے جو سٹرکچر ہے ان کی ساخت بہتر کرنے کی ہے, اور وہ اپیلنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ مینس کہ جو لنگوسٹک سکلز ہیں وہ مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, آپ کو لنگوسٹک جو آپ کی کمیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے کہ آپ تلفظ بہتر کر سکتے ہیں, سینٹینس اسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں, اسٹیسس پازز بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنا لب و لہجہ بہتر کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے علاوہ اپنی گفتگو کو مرکب و سجا بنانے کے لیے نہیں اب آڈینس بھی تو دیکھیں نا آپ, سارے آڈینس کے اس طرح تو پاکستان میں جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں یا پوڈ کاسٹرز ہیں تو وہ تو ایسی بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر جینون کام ہو ہی نہیں رہا. پاکستان کے اندر تو سارے کے سارے جتنے بھی یعنی اس وقت. شیخ صاحب, آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ 2002-03 سے دیکھیں کوئی ایسا پروگرام جو آپ کو یاد ہو جو آپ نے اس میں سیکھا؟ نہیں, مجھے ایسا کوئی پروگرام یاد کوئی اکانومی سیکھی ہو, گورننس سیکھی ہو, نو, انٹرنیشنل ریلیشنس پہ بڑی اچھی بات ہو, ایون پالیٹکس کی بڑی اچھی بات ہو؟ نو, ایسا کوئی پروگرام نہیں. تو اٹ مینس کہ جو ہمارے کنٹینٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت تک ظاہر لنگوسٹک سکلز آپ سیکھ لیں گے, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی فاؤنڈیشنل نالج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. فاؤنڈیشنل نالج کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ ظاہر اس میں آپ کا تھنک ٹینک بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, انہوں نے 10 لیکچرز اس لحاظ سے تیار کیے ہیں, گورننس کے اوپر, اکانومی کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر. دیکھیے فاؤنڈیشن جو نالج ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلا تو کام یہی کریں گے کہ بھئی جس موضوع کے اوپر, جس سبجیکٹ کے اوپر آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کی جو بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کر دو, اس کا بیسک علم تو آپ لے لو. اچھا, جو ہارون صاحب نے یہ ریسرچ کروائی ہے اس میں انہوں نے جو ہمارے ٹی وی پروگرامز اور ایون پوڈ کاسٹ اور ان کے بارے میں بات کی, وچ ریلیٹ ٹو پالیٹکس, جو ہماری پولیٹیکل لائف کے بارے میں, اس میں 80% پروگرامز پولیٹیکل کمنٹیٹر, جیسے کمنٹیٹرز نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں, اور کمنٹری اس میں ہو رہی ہوتی ہے, آج یہ ہوا, آج وہ عدالت گیا, آج اس نے یہ کیا, آج اس نے یہ کر دیا, آج اس نے یہ کر دیا. ایون پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر, پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اوپر, پولیٹیکل نیریٹیوز کے اوپر, وچ از دی ایزیسٹ پارٹ آف گورننس. اب گورننس کی جو دوسری چیزیں ہیں, لیجسلیشن, ایگزیکٹو, بیوروکریسی, سول سروسز, جوڈیشری, کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی, جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کبھی. اب گورننس کا ایک پورا جو کانسیپٹ ہے اس میں تو ہماری کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی.
یہ سارے اچھوت موضوعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اینکرز ہیں ان کی ایک خاص حد ہے، اور پھر وہ عوام کے ٹیسٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ بکتا کیا ہے، پسند کیا کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی کیونکہ ہمارے طرح کا میڈیا مسالہ میں پیش- کبھی گورننس کے اوپر بات نہیں ہوئی، اس لیے ہمارا جو الیکٹریٹ ہے وہ بھی گورننس کے اوپر ووٹ کاسٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو ظاہر ہے جب تک مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ دے شوڈ بی ٹیلنگ پیپل، دے شوڈ بی ایجوکیٹنگ پیپل، تو انہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس میں پھر فاؤنڈیشن نالج ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، اے آئی سکلز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے بڑا اچھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اف وی ڈو جوائن دیز کورسز تو وی وڈ بی گڈ پریزنٹر. اور جو بگنرز ہیں، دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس، بیکاز ہارون صاحب بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ریپبلک پالیسی بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتا ہے. تو جو بگنرز ہیں، جو ایک اچھا پوڈ کاسٹر بننا چاہتا ہے، ایک اچھا یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے اس کو؟ میں اس کے لیے یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ریپبلک پالیسی کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کے ایڈمیشن لیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنا کانٹینٹ بہتر کریں، اپنی پریزنٹیشن سکلز بہتر کریں، سیکھیں کس طرح سے پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے، سیکھیں. اینڈ یو ول بی ڈوئنگ آل دس. یس آف کورس. اس سے ہٹ کے آپ چھوڑ دیں اس کو، یہ پوڈ کاسٹ اور یہ ڈیجیٹل میڈیا اور وغیرہ وغیرہ. آپ یعنی معاشرت کو لے لیجیے، ہم کس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اسی شخص کو جو اچھی بات کرتا ہے، جس کے پاس ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے، اپنی بات کہنے کا اسے ایک طریقہ آتا ہے، تو اسی کو ہم پسند کرتے ہیں، اسی کو سننا. باقی جو آپ کے اسکل ایویٹ کے یہ جو 3 کورسز ہیں، یہ کب سے اس کے ایڈمیشن اوپن ہے؟ 1 اگست سے. 1 اگست 2024 سے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب. ہارون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے بات کی اسکلیویٹ کے اوپر. آپ جو انیشیٹو ہے ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کا، وہ skillyweight.republicpolicy.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ کون سے کورسز آفر ہیں. بیسکلی یہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک انیشیٹو ہے، اور اسکلز پہ اس کا فوکس ہے کہ ہمیں اپنی اسکلز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.